بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر احمد جاز ہے اور میں سویل یوم کلینک سے بڑواز سے مخاطب ہوں. آج ہم بات کریں گے منرولوجیا کے بارے میں. منرولوجیا جو ہے وہ ایسا یوٹرس سے اخراج خون ہے جو بہت زیادہ کثیر مقدار میں اور تواتر کے ساتھ جو ہے ہوتا رہتا ہے، اور خواتین جو ہے اس سے بہت زیادہ اریٹیٹ ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے. اور اس کی جو ادر جو ٹائپس ہیں اس کنڈیشن کی، ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولی منوریا. پولی سے ظاہر ہے جسے بہت زیادہ، اور فریکوینٹ مینسچوریشن، یعنی مینسز جو ہے وہ بس لگاتار جو ہے وہ جاری رہتے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ ہے اولیگو منوریا، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، یعنی اس کی جو فریکوینسی ہے نا وہ پراپر نہیں ہوتی، اور ہلکے پھلکے جو ہے مینسز ہر وقت جاری رہتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے میٹرولوجیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اینی ارریگولر نان مینسچورل بلیڈنگ، یعنی اس میں واضح پتہ ہوتا ہے کہ یہ مینسز نہیں ہے لیکن یہ کہ اس میں بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے. پھر پوسٹ مینوپازل بلیڈنگ، یعنی ایک ایسی بلیڈنگ جب فیمیل جو ہیں وہ مطلب ہے کہ ان کی جو مینسز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے 1 سال کے بعد ان کو جو ہے وہ بار بار اگر اس طرح کی بلیڈنگ اور اسپاٹنگ وغیرہ ہوتی رہتی ہے تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پوسٹ مینوپاز بلیڈنگ، یعنی کہ مینوپاز کے بعد یا سن یاس کے بعد جو ہے وہ بلیڈنگ کی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ منرولوجیا کے جو کازز ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں. اب جو سب سے جو امپورٹنٹ اس کا جو کاز ہے وہ تو جو ہارمونز ہیں ان کا بیلنس جو ہے وہ خراب ہونا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہارمونل امبیلنس ہے. سیکنڈ جو ہے وہ پی آئی ڈیز ہیں، پیلوک انفلمیٹری ڈیزیز. اس پہ ہم ڈیٹیل میں الگ سے ایک ویڈیوز بنا چکے ہیں کہ جو پیلوک ریجن ہے اس کے اندر جو انفیکشنز ہوتے ہیں، اور ایس ٹی ڈیز کی ان کی موسٹ پرابلی جو ریزن ہے وہ ہوتی ہے. تو اس کی مطلب ایک یہ وجہ ہے منرولوجیا کی. اس کے بعد اگر ہم اس کو غور کریں تو پھر یوٹرین فائبرائڈ ہیں، اگر بچہ دانی کے اندر رسولیاں ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بلیڈنگ ہوتی ہے. اس کے بعد اب نارمل جو ہے وہ پریگنینسی ہے، ایک ٹاپک پریگنینسی ہوگی، اس کے ساتھ بلیڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. یا ایسے جو ہیں وہ انفیکشنز ہیں، ٹیومرز ہیں، پالپس ہیں، اور جو یوٹرین کیویٹی کے اندر ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے. اچھا، 6 نمبر پہ یہ ہے کہ ایسی جو ڈیوائسز ہیں جو استعمال ہوتی ہیں اولاد میں وقفے کے لیے، تو وہ بھی انفیکشن کاز کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی خاتون ہے اور ان کو جو ہے پلیٹلیٹ ڈس آرڈر ہے، یعنی ان کا جو پلیٹلیٹس کاؤنٹ ہے وہ کم ہے، تو اس میں بھی بلیڈنگ ہوتی ہے. اس کے بعد اگر لیور، کڈنی یا تھائرائڈ ڈیزیز ہے اس کے ساتھ بھی بلیڈنگ جو ہے ہوتی ہے. اور ہائی لیول آف انڈوتھیلینز اگر ہیں تو اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ بلیڈنگ ہوتی ہے. اب جو انڈوتھیلینز ہیں وہ کیمیکل سبسٹنس ہیں جو یوز ہوتے ہیں، ڈائلیٹ کرتے ہیں جو بلڈ ویسلز. تو اگر اس طرح کی کیمیکل باڈی کے اندر ایکسیسو اماؤنٹ سے زیادہ ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بلیڈنگ ہوتی ہے. اب اس کی سمٹمز کیا ہیں، اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر 7 دنوں سے زیادہ مماری کا آنا، تو وہ پھر ہم کہیں گے کہ منرولوجیا ہے. اس کے بعد اسپاٹنگ ہے یا بلیڈنگ ہو رہی ہے، اور بٹوین مینسٹرل پیریڈ، یعنی 2 مواریوں کے درمیان جو ہے وہ اگر اور بلیڈنگ آ رہی ہے یا اس میں اسپاٹس لگ رہے ہیں تو ہم اس کو یہ ڈیزیز کنسیڈر کریں گے. اور ڈیورنگ پریگنینسی اگر جو ہے وہ اسپاٹنگ اور بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کو بھی پھر ہم اس کی جو ہے وہ علامت کے طور پہ جو ہے وہ ہم کنسیڈر کریں گے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کی. تو ایسی کون سی جو میڈیسنز ہیں جو منرولوجیا کے لیے ایک بہترین ٹریٹمنٹ کے طور پہ جو ہے وہ کام آ سکتی ہیں. تو اس میں ہم نے بہت سی وجوہات ہیں. ظاہر ہے ہومیوپیتھک میڈیسن پرسکرپشن کی تو بہت زیادہ طریقے ہیں. اگر ہارمونز کا جو بیلنس ہے خراب ہے تو سب سے پہلے اس کو کنسیڈر کیا جائے گا اور اس کے حساب سے جو ہے میڈیسن لکھی جائے گی. اب ہارمونز کو بیلنس کرنے کی فیمیل میں جو بڑی میڈیسن ہے دیٹ از سی پی ایف. اس کے علاوہ سوائنا ہے، اگر مینسز 2 مینسز کے درمیان جو ہے وہ اسپاٹنگ وغیرہ ہوتی رہتی ہے. اس کے علاوہ اگر فیٹی باڈی ہے اور اس کے ساتھ یہ ایشوز ہیں تو یوٹرس جو ہے وہ سائز سے بھی بڑا ہے اور اس کے اندر فائبرائڈز بھی ہیں، تو کالی آیوڈائڈ ہے، کلکیریا آیوڈائڈ ہے، کلکیریا کارب ہے. اس کے علاوہ اگر ہارمونل امبیلنس ہیں تو تھائراڈینم ہے، آیوڈیم ہے. اب جیسے کالی آیوڈائڈ ہے تو اس میں بھی آیوڈین آ گئی ہے تو اس کا بھی افیکٹ ہے جو ہے اس پہ. اس کے علاوہ ایگنس کاسٹس جو ہے وہ ایک بہترین اثر رکھتی ہے. سوائنا کی میں بات کر چکا ہوں. سوائنا جو ہے وہ بھی مطلب ہے کہ ہارمونس کی جو بیلنس ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگنیشیا ہے، نیٹروموریٹیکم ہے. میلیفولیوم ایک ایسی دوائی ہے کہ وہ ہر قسم کی جو منرولوجیا ہے، اگر آپ کو اس کی کوئی روٹ کاز اگر نہیں پتا تو آپ اس کو جو ہے وہ آپ صرف اس بنیاد پہ بھی دے سکتے ہیں کہ جی بلیڈنگ ہو رہی ہے، وہ بلیڈنگ کو روک دے گی. اس کے بعد اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے اگر آپ کو ٹیوبرکلوسس کی ہسٹری ملتی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ فاسفورس جو ہے ایک بہت بڑا اثر رکھتی ہے
اور فاسفورس جو ہے وہ جو خون اگر پلیٹلیٹس کاؤنٹ کم ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ درست کر دیتی ہے۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اگر خون کی کمی اور خون کی کمی کے ساتھ اگر اس طرح کے جو ایشوز ہیں آ رہے ہیں تو اس میں بھی چائنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا اثر رکھتی ہے۔ پھر یوٹرس کے حوالے سے جو اوروم میئر اور نیٹرکم ہے، اورومیٹ ہے اور بیلاڈونا ہے، اس کے علاوہ لیلیم ٹیگ ہے، تو یہ جو میڈیسن ہے یہ ان کا اس اوریجن یا اس ریجن پہ جو ہے نا ریجنل میڈیسن کے طور پہ بھی یہ میڈیسن جو ہے وہ یہاں پہ کام کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو یوٹرس ہے وہ بہت زیادہ ویک ہے تو لیٹس فیرینوسا ہے، اشوکا جو ہے یہاں پہ ایک بڑا اچھا اثر رکھتا ہے، ہیلونیاس ہے اس کا بہت بڑا اثر ہے، اور فائبرائڈ کے والے سے جو ہے وہ فریکسینس امریکانا ہے، کلکیریا فلوریکا ہے اور فیرم فاس ہے۔ تو یہ ایک کلسٹر آف میڈیسن ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری میڈیسنز ہیں۔ اسکیل کار ہے، اگر فیمیل جو ہے وہ فزیکلی بہت زیادہ ویک ہے اور خون رستا رہتا ہے اور اس میں سورائنم ہے، تو یہ وہ تمام میڈیسن ہیں جو یہ جو کنڈیشن ہے اس سے جو ہے فیمیل کو چھٹکارا دلا سکتی ہیں، اور وہ بھی بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے۔ اور ایک ڈسکلیمر یہ ہے کہ آپ کوئی بھی میڈیسن جو ہے وہ کسی بھی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں، اور آپ کے جو ایشوز ہیں وہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کریں اور اس کے مطابق جو میڈیسن آپ کو پرسکرائب کریں تو وہ آپ اکارڈنگلی جو ہے استعمال کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر احمد ریاض آفیشیل، اور آپ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اپنے جو دوست ہیں ان تک پہنچائیں بھی۔